ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدوار 5 مارچ اور رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے. کل 5 رمضان المبارک کے لیے سحری کا اختتامی وقت صبح 5:17 جبکہ فجر کی اذان 5:23 پر ہوگی. مغرب کی اذان شام 6:41 پر دی جائے گی. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور ہماری مکمل خبرنامہ آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یوٹی لداخ کے محکمہ زراعت کے انتظامی سیکرٹری بھوپیش چودھری نے سول سکریٹریٹ لیہ میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں لداخ میں زعفران اور ہیگ کے کاشت کے امکانات اور پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں CSIR انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹڈ میڈیسن IIIM لیہ کے نمائندے نے زعفران کی کاشت پر جاری آزمائشی منصوبوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کیں اور بتایا کہ انسٹیٹیوٹ گزشتہ 2 سالوں سے اس پر تجرباتی کام کر رہا ہے. سیکرٹری بھوپیش چودھری نے CSIR IIIM کے نمائندوں کو ہدایت دی کہ وہ محکمہ زراعت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے زعفران کی کاشت کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مہارت مقامی کسانوں تک منتقل کریں. انہوں نے محکمہ زراعت کو ہدایت دی کہ وہ لیہ اور کرگل کے ان دیہاتوں اور علاقوں کی نشاندہی کرے جو زعفران کی کاشت کے لیے موزوں ہیں. سیکرٹری نے اعلان کیا کہ اس سال زعفران کی کاشت آزمائشی بنیادوں پر کی جائے گی اور CSIR IIIM سے تکنیکی معاونت کی ضرورت پر زور دیا. مزید برآں انہوں نے زعفران کی کاشت کے لیے ایک جامع پالیسی کا مسودہ تیار کرنے کی ہدایت دی. حالیہ شدید برف باری کے بعد بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے زوجلا پاس کو دوبارہ کھولنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے. شدید برف باری کے سبب سری نگر لیہ قومی شاہراہ کو زوجلا پاس پر برفانی تودے گرنے کے باعث گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا. ذرائع کے مطابق زوجلا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تقریباً 4 فٹ برف جمع ہو چکی ہے، جبکہ کئی مقامات پر برفانی تودے بھی گرے ہیں. شاہراہ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پروجیکٹ وجے کے تحت برف ہٹانے کا کام تیزی سے جاری ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق سری نگر کرگل شاہراہ کو بحال کرنے کے لیے زوجلا کے دونوں اطراف سے برف ہٹانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. دراس سے زوجلا ٹنل تک برف صاف کرنے کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب گمری کی جانب پیش قدمی جاری ہے. دریا اسنا شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے سری نگر اور جموں میں بڑی تعداد میں مسافر بشمول مریض اور طلباء درماندہ ہو گئے ہیں. دوسری جانب سڑک بند ہونے کے سبب کرگل میں تازہ سبزیوں اور پھلوں کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے. ہل کونسل لیہ کے سربراہ ایڈوکیٹ ٹاشی گیلسن کی قیادت میں ایک وفد نے مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو سے ملاقات کی اور بودھ گیا مندر مینجمنٹ ایکٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. وفد میں ڈپٹی چیئرمین انگچک چھرنگ، لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر رگزن دورجے، جنرل سیکرٹری لداخ گونپا ایسوسی ایشن دلدن نمگیال اور BJP کے سینئر رہنما ٹاشی گیلسن شامل تھے. LBA اور LGA کے نمائندوں نے وزیر کو ایک میمورنڈم پیش کیا جس میں فرسودہ BTMC ایکٹ میں اصلاحات یا ممکنہ طور پر اس کی منسوخی کے لیے ان کی مداخلت کی درخواست کی گئی. کرن رجیجو نے وفد کو یقین دلایا کہ وہ اس معاملے پر غور کریں گے، تاہم انہوں نے وضاحت کی کہ یہ معاملہ ریاستی حکومت کے دائرے کار میں آتا ہے.
سب ٹرانسمیشن ڈویژن کرگل کے کیجول لیبر کے ایک وفد نے لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا سے ایل جی سیکریٹریٹ میں ملاقات کی اور اپنے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد نے اپنے اجرت میں اضافے کے لیے ایل جی سے مداخلت کی درخواست کی۔ میٹنگ کے دوران وفد نے ایل جی کو آگاہ کیا کہ آدھار سیٹ اکاؤنٹ رکھنے کے باوجود انہیں 19,000 کیجول لیبرز کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا، جس کے معاوضے میں اضافہ کیا گیا ہے۔ وفد نے اپنی 8 سال سے زائد مسلسل خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے درخواست کی کہ ان کی خدشات کو دور کیا جائے اور ان کی اجرت میں بہتری لائی جائے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کے معاملے کی مکمل جانچ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کی جانب سے کیجول ورکرز کے لیے جاری کردہ رہنما اصولوں پر مکمل عمل کیا جائے گا اور فیصلے اسی کے مطابق کیے جائیں گے۔ ایل جی نے مزید یقین دہانی کرائی کہ ان کی اجرت میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور انہیں کم از کم اجرت ادا کی جائے گی۔ بھارتی فضائیہ کی مدد سے چلائی جانے والی AN-32 کوریئر سروس نے آج جموں کرگل اور سری نگر کرگل کے درمیان کامیاب پروازیں مکمل کیں، جن کے دوران 134 درماندہ مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 18 مسافر کرگل سے جموں اور 49 مسافر جموں سے کرگل پہنچائے گئے۔ اسی طرح 18 مسافر کرگل سے سری نگر جبکہ 49 مسافر سری نگر سے کرگل روانہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق سری نگر میں درماندہ مسافروں کی تعداد 500 سے زائد ہے، جن میں بڑی تعداد میں طلباء اور مریضوں کی ہے۔ ان مسافروں نے مطالبہ کیا ہے کہ IL-76 طیارہ چلایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسافروں کو جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچایا جا سکے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے منگل کے روز سنبل کی جامع مسجد کو متنازع مقام کے طور پر حوالہ دینے پر اتفاق کر لیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے منگل کے روز سنبل کی جامع مسجد کو متنازع مقام کے طور پر حوالہ دینے پر اتفاق کر لیا۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے مغلیہ دور کی اس عمارت کو پینٹ کرنے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس کیس کی آئندہ سماعت 10 مارچ کو ہوگی، جب محکمہ آثار قدیمہ اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کرے گا۔ واضح رہے کہ یہ معاملہ اس وقت قانونی تنازع بنا جب ایک شکایت میں الزام لگایا گیا کہ 16ویں صدی میں مغل بادشاہ بابر نے ہر مندر کو منہدم کر کے مسجد تعمیر کی تھی۔ حماس نے کہا کہ منگل کو عرب سربراہی اجلاس کے انعقاد سے فلسطینی کاز کے ساتھ عرب اور اسلامی ممالک کی ہم آہنگی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ حماس نے مزید کہا کہ ہم قاہرہ میں عرب لیگ کے ہنگامی سربراہی اجلاس میں شریک رہنماؤں اور سربراہوں کی جانب سے دیے گئے بیانات اور موقف کی تعریف کرتے ہیں کہ جنہوں نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے منصوبے کو مسترد کرنے، الحاق اور آباد کاری کے منصوبوں کی مخالفت اور فلسطینی عوام کی آزادی اور خود مختاری کے جائز حقوق کی حمایت پر زور دیا۔ تحریک حماس نے اسی طرح فلسطینی عوام کو زبردستی بے گھر کرنے یا فلسطینی قومی مسئلے کو کسی بھی بہانے یا آڑ میں مٹانے کی کوششوں کو مسترد کرنے میں عرب ممالک کے موقف کو سراہتے ہوئے اس کو قابل احترام اور ایک تاریخی پیغام قرار دیا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے بھی عرب لیگ کے ہنگامی سربراہی اجلاس کے اختتامی بیان اور اجلاس میں اٹھائے گئے موقف کو مثبت قرار دیا، لیکن ساتھ ہی اس بات پر زور دیا کہ یہ فیصلے ان چیلنجوں پر پورے نہیں اتریں گے جو صہیونی حکومت اور امریکہ کی جانب سے فلسطینی عوام اور عرب ممالک کو درپیش ہیں اور وہ ان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔
ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔